السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن انس بن مالک قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا الہ الا اللہ فإذا قالوها وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وذبحوا ذبيحتنا فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. عن انس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله فإذا قالوها وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وذبحوا ذبيحتنا فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. یہ حدیث ہے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 392. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے حکم ہوا ہے کہ میں کفار کے ساتھ میں قتال کروں جب تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کہنے لگ جائیں اور ہمارے طریقے سے نماز پڑھنے لگ جائیں اور ہمارے قبلے کو قبلہ تسلیم کر لیں اور ہمارے ذبیحہ کو کھانے لگے، ہمارا ذبح کیا ہوا جانور اس کو حلال تسلیم کرنے لگیں. اور جب وہ ایسا کرنے لگیں تو تب ان کا خون اور ان کا مال ہم پر حرام ہے الا بحقھا، بشرطے کہ کوئی حق نہ ہو. مثلا کسی مسلمان نے کوئی قتل کیا ہے تو اس کو قتل کی سزا کے بدلے میں قتل کیا جائے گا، قتل کا قصاص اس سے لیا جائے گا، یا کسی کا مال کسی نے جبرن لیا ہے تو وہ اس کا مال جس کا حق ہے اس کو دلوایا جائے گا. البتہ اس کے علاوہ مسلمان کی جان اور اس کا مال وہ مسلمان پر حرام ہے. اور فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ، ان کا حساب جو ہے وہ جو دل کا حساب ہے، جو ان کے باطن کا جو ان کا حساب ہے، ان کے دل میں کتنا ایمان ہے اس کا حساب وہ ہے، وہ ان سے اللہ تعالیٰ لیں گے، وہ ہمارے ذمے نہیں ہے. یعنی کہ ہمارے ذمے ان کے دلوں کے بارے میں گمان کرنا یہ ہمارے ذمے نہیں ہے. یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ظاہری طور پر یعنی کہ جس جو آدمی مسلمان ہو گیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مسلمان تسلیم کرتے ہیں اور دل کے حال کو اللہ پر چھوڑتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دل کے حال کو اللہ پر چھوڑتے ہیں. ظاہری طور پر جو شخص مسلمان ہو گیا، جس نے کلمہ تسلیم کر لیا، جس نے اللہ کی توحید کا اقرار کر لیا اور نماز پڑھنے لگا ہمارے طریقے پر، اس میں کوئی دوسرا طریقہ کوئی بدعت یا کسی اور کے طریقے پر کا اس میں شامل نہیں ہے، اور ہمارے ذبیحہ کو کھانے حلال ماننے لگا، یعنی کہ ہماری شریعت اور ہمارے احکام کو ماننے لگا، تو ظاہری طور پر جو شخص عمل کر رہا ہے اس کو جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان تسلیم کرتے ہیں اور اس کا خون اور اس کا مال جو ہے وہ اس کو حرام قرار دیتے ہیں. اور فرمایا ہے کہ مجھے حکم ہوا ہے کہ قتال کروں میں کفار کے ساتھ میں، ان کافروں کے ساتھ میں. یعنی کہ اس وقت جو تھا وہ وقت ایسا تھا، آج کے دور کی طرح کا نہیں تھا. جیسا کہ آج کل سرحدیں ہیں ہمارے دنیا کے اندر، ملکی نظام ہے، جگہ جگہ سب نے جو ہے اپنے اپنے ملک جو ہے لوگ بنا کے حکومتیں جو ہے بنائے بیٹھے ہیں. وہ نظام اس وقت نہیں تھا. اس وقت صرف سرحد تھی کفار کی اور مسلم اور کفار، تو وہی سرحد تھی. تو اس وقت جو ہے کسی کافر کے ساتھ میں قتال کرنا مسلمان کا، وہ اس کے لیے جو ہے وہ اس پر اس کا کوئی مواخذہ نہیں تھا. اگر کسی کافر کے ساتھ میں کوئی کافر باہر سے، جیسے کہ آج کے دور میں اگر ہمارے ملک کے اندر کوئی باہری ملک کا کوئی فوجی اگر داخل ہو جائے بغیر اجازت کے تو کیا کریں گی، ہماری آرمی جو ہے اس کو فوراً گولی مارے گی. تو ایسا ہی حکم تھا کفار کے بارے میں. اس وقت سرحد صرف مسلم اور کافر کے بیچ میں سرحد تھی. اس وقت اگر کوئی کافر اگر ٹکراتا تھا یا کافر کوئی مسلمان کے ساتھ میں کوئی زیادتی کرتا تھا تو اس کے ساتھ میں جو قتال کیا جاتا تھا تو اس کا مسلمان پر کوئی مواخذہ نہیں تھا. اگر کسی مسلمان کو البتہ کوئی مسلمان قتل کرتا تھا تو اس کے بدلے میں جو ہے اس سے قصاص لیا جاتا تھا. اور البتہ جو غیر مسلم مشرکین اہل کتاب یا کافر جو ہے جو مسلمانوں کے بیچ میں رہتے تھے، مسلمانوں کی حکومت کے اندر ذمہ بن کر کے رہتے تھے، ان کا بھی جو ہے خون کرنا جو ہے وہ منع تھا اور ان کی بھی جو ہے حفاظت کی جاتی تھی. ان کے علیحدہ حقوق تھے.
لیکن جو باہری جو طور پہ جو کافر ہوتے تھے وہ ایک طرح سے ایسے سمجھے جاتے تھے جیسا کہ آج کے دور میں کوئی باہری ملک کا آدمی ہمارے ملک کے اندر بغیر اجازت گھس جائے تو اس کے ساتھ میں فوراً کیا معاملہ کیا جاتا ہے، اس کو قتل کیا جاتا ہے۔ تو ایسا ہی حکم تھا کفار کے بارے میں۔ اس کے بارے میں ایسا مغالطہ جو ہے بہت سے لوگ کرنے لگتے ہیں کہ کیا مسلمان جو ہے وہ ٹیررزم ہے کہ کفار کے ساتھ میں قتل کرنے کا۔ اس وقت کا جو نظام تھا وہ یہی تھا کہ سرحد صرف اسلام اور کفار کے بیچ میں تھی، اور جو کافر کے ساتھ میں اگر کہیں لڑائی ہوتی تھی ان کے ساتھ میں صرف یہی معاملہ تھا کہ وہ یہ تو کلمہ پڑھ کے ہماری سرحد کے اندر آ جائیں یا پھر جو ہے ان کے ساتھ میں قتال کیا جائے، یہی حکم تھا۔ اور پھر جو ہے اللہ تعالیٰ کا قانون جو ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کے حکم کو نافذ کرایا جائے، وہ کسی بھی طریقے سے حکمت سے محبت سے، یا اگر نہیں مانا جاتا تو اس کو زور سے بھی اس کو لاگو کرایا جائے۔ اللہ کا حکم ہے، یہ کسی ایسے دنیاوی بادشاہ کا حکم نہیں ہے، اللہ کا حکم ہے، اس کو نافذ کرانا جو ہے وہ نبی کے ذمے خاص طور سے اور نبی کی امت کے ذمے لازم ہے، اس کو جو ہے نافذ کروانا ہے، اس کو کسی بھی طرح سے نافذ کرانا ہے۔ اس لیے اس کے بارے میں کوئی مغالطہ نہ کیا جائے۔ البتہ مسلمان جو ہے جو ظاہری طور پر جس نے اعمال کے اندر شریک ہو گیا، جس نے اسلام قبول کر لیا، جس نے کلمہ پڑھ لیا، اس کو مسلمان مانا جائے گا۔ اس کے دل کے حال کے بارے میں کوئی بدگمانی رکھنا یہاں جو ہے وہ بالکل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا ہے، اس کا حساب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پر ہے۔ اللہ تعالیٰ خود اس کے دل کا حساب لیں گے، اس میں ایمان کتنا ہے، کتنا اس نے جو ہے اپنے دل میں اس کو تسلیم کیا ہے، اس کا حساب اللہ پر ہے۔ ہمارے لیے صرف اتنا ہے کہ وہ ظاہری طور پر نماز پڑھنے لگا ہے، ہماری شریعت کو ہمارے احکام کو ماننے لگا ہے، تو ہم نے اس کو مسلمان تسلیم کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔